أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ ذالک الکتاب، ذالکہ کا مطلب ہے وہ، اور الکتاب یہ کامل کتاب، مکمل کتاب، یا وہ کتاب جس کا انتظار تھی، جس کا ذہنوں میں ایک تصور موجود تھا لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو الکتاب میں یہ سارے معنی الف لام کی وجہ سے داخل ہیں، جس کا مطلب ہے مکمل کتاب، حقیقی کتاب، اصل کتاب، اور وہ ذہنوں میں جو موجود کتاب تھی جس کا ذکر چلا آ رہا تھا لیکن ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ذالکہ کا مطلب ہے وہ، تو یہ لفظی ترجمہ بنے گا ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اس کے متعلق علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں کہ وہ کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے، یہ کا ہونا چاہیے تھا۔ اور ذالکہ کا لفظ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ یہ کی بجائے استعمال ہوا ہے۔ اس کے دو طرح سے معنی کیے جاتے ہیں، یا تو یہ کہ یہ وہ کتاب ہے، اور یا وہ کتاب بمعنی یہ، مگر ذالکہ اس لیے کہ عزت کے لیے بعض دفعہ قریب کے اشارے کو بعید کے اشارے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مخاطب کے اشارے کو غائب کے اشارے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، غائب کے اشارے کو مخاطب کے اشارے میں۔ مثلا آن جناب کہتے ہیں، مخاطب کسی سے ہو رہے ہیں، اس کی عزت افزائی کرنا مقصود ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے تم، بلکہ آن جناب۔ تو اگر عام انسان کے متعلق بھی عزت کے لیے آن کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، تو قرآن کریم جو تقدس میں درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے لیے عزت افزائی کے لیے ذالکہ کا لفظ سب سے زیادہ برمحل اور اصل یہی لفظ ہے جس کا استعمال چاہیے تھا۔ بس ذالک الکتاب بہت بڑی کتاب ہے، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے، وہی ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ بس ذالکہ کا دوسرا مطلب ہے وہی کتاب جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو، اور لا کا لفظ نہیں کے معنی، نفی کے معنوں میں ہے۔ جب ریبہ منصوب ہو جیسے یہ ہے، یعنی بے پر زبر ہے، یہ ایک خاص اشارہ ہے جس کا مطلب ہے نفی جنس۔ لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں، فی ہے اس میں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کو پڑھنے کے انداز کے ساتھ ساتھ اس میں معنوں میں اور وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک
करवट पर एक माना सामने आता है, दूसरी करवट पर दूसरा सामने आता है। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन का एक मतलब है, इसमें कोई शक नहीं कि ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। अगर इकट्ठा पढ़ें तो ये मतलब बनेगा, अगर ठहर कर पढ़ें तो वो ही किताब जिसमें कोई शक नहीं। फीह हुदल लिल मुत्तकीन यूं भी पढ़ा जा सकता है, इसमें हदायत है मगर मुत्तकियों के लिए। ये तफसीरी बात है, लेकिन तर्जुमे में मुख्तसरन ज़िक्र करना ज़रूरी है कि कुरान करीम में बहुत से लोग शक डालते हैं, शक की बातें करते हैं, और तमाम मुनकरीन इस्लाम कुरान करीम में शक के मकामात तलाश करते रहते हैं। ऐलान यह है कि अगर मुत्तकी हो कोई, उसको कहीं कोई शक की जगह दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर दिल तकवा से खाली हो, खुदा के खौफ से आरी हो, तो उसे बेशक शक दिखाई दे। वो किताब का शक नहीं, उसके नफ्स का शक है। बस कुरान करीम में जहाँ कहीं भी किसी पढ़ने वाले को कोई शक मालूम हो, उतना ही उसका नफ्स कुरान के मानी से दूर है। इसलिए इस्लाह नफ्स की होनी चाहिए, ना कि कुरान करीम की। बस ऐसे मौके पे जो मोमिन हैं वो तकवा से काम लेते हैं, और तकवा के ज़रिए उनको हदायत मिलती है। तकवा का तरीक़ ये है कि इंसान खुदा के हुज़ूर सर तस्लीम खम कर दे कि इसमें कोई शक नहीं, मेरे नफ्स में जो रैब पैदा हुआ है, मैं तुझसे मदद चाहता हूँ। पहले ही दुआ मदद की सिखाई जा चुकी है कि तू मेरा शक दूर फरमा दे और मेरी फितरत को और मेरी फ़हम को ऐन कुरान के मुताबिक कर दे। अगर ये दुआ करते हुए आप तर्जमा पढ़ें या तफसीर पढ़ें तो अल्लाह ताला के फजल से जगह जगह खुदा आपकी खुद रहनुमाई फरमाएगा, और बहुत से ऐसे तवाहमात और शकूक कुरान ही दूर कर देगा, किसी और किताब में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुत्तकीन की फिर तारीफ़ है। मुत्तकी क्या है? हर आदमी अपने आप को मुत्तकी कह सकता है, मैं खुदा का खौफ रखता हूँ। यानी मज़हब की तरफ मंसूब होने वाले सभी कह देते हैं हम मुत्तकी हैं, मगर उनकी कुछ शर्तें हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी वो हैं जो गैब की बातों पर भी ईमान लाते हैं। जो दिखाई दे दे उस पर ईमान लाना तो हर कस व नाकस का काम है, और अगर ना ईमान लाए देखी हुई चीज़ को तो उसको ज़िद्दी, झूठा और अंधा भी कह सकते हैं। मगर वो बात जो दिखाई ना दे और यकीन हो कि कहने वाला सच्चा है, उस पर ईमान लाना तक़वा की निशानी है। दूसरी बात ये फरमाई गई, युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता, और नमाज को कायम करते हैं। यानी इनका अमल इनके ईमान की गवाही देता है। जिस ज़ात पर गायबाना ईमान लाते हैं वो ईमान इतना कवी है कि जैसे वो ज़ात सामने खड़ी हो, और उसकी इबादत से सरे मुँह भी ज़र्रा भर भी कोताही नहीं बरत। नमाज को कायम करते हैं। कायम करने का मज़मून बहुत वसी है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा खड़ा करते हैं। खड़ा उस चीज़ को किया जाता है जो गिरती हो, तो नमाज तो ख़ुद खड़ा करने के लिए है। फिर नमाज को कैसे खड़ा करते हैं? नमाज तो कुरान तो तक़वा पैदा करने के लिए है, फिर पहले तक़वे की क्या ज़रूरत है? ये सारे मज़ामीन हैं जो तफसीरी बहसों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तसरन जवाब ये है कि नमाज का हक़ अदा करना आसान काम नहीं। इंसानी नफ्स बार बार उसको गिराता है, और तक़वा के साथ हदायत इसलिए मंसूब है कि अगर दिल टेढ़ा हो तो हदायत सही होते हुए भी सही दिखाई नहीं देगी। आँख में अगर ख़राबी हो तो टेढ़ा देखती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि सारी दुनिया ही टेढ़ी हो गई। तो ये है इसका मज़मून कि इसमें कोई शक नहीं। अगर शक दिखाई दे तो अपनी नज़र को ठीक करो, उसका इलाज कराओ, और अगर नमाज गिरती है तो तुम्हारा कसूर है। नमाज को कायम करने की कोशिश करो, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए।
ہمیشہ توجہ کو خدا کی طرف مبذول رکھنا بہت مشکل کام ہے اور خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں تمام مذہب کا خلاصہ آ گیا ہے، تعلق باللہ، عبادات اور حقوق العباد، اور یہی مذہب کا خلاصہ ہے۔ بس الف لام میم کے بعد پہلی 2 آیتوں ہی میں تمام اسلام بلکہ ہر مذہب کا خلاصہ بیان ہو گیا۔ اول مذاہب کا مقصد خدا سے تعلق قائم کرنا ہے، جو عبادت کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اور اگر عبادت درست ہو تو تعلق درست رہے گا، اگر عبادت میں کجی آ جائے تو تعلق میں کجی رہے گی۔ دوسرا پہلو ہے وہ لوگ صرف خدا کی طرف نہیں جھکتے، خدا کے بندوں سے بھی حسن سلوک کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بہت ہی عظیم اور پیاری روشنی ڈالی ہے، اور بار بار مختلف رنگ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مما رزقناہم سے مراد تمام طاقتیں، صرف مال نہیں ہے، انسانی ذہن، انسانی جسم، جسمانی اور ذہنی طاقتیں، قلبی طاقتیں، روحانی طاقتیں، اور اموال جو ان طاقتوں کے استعمال سے خدا کے فضل سے نصیب ہوتے ہیں، ان سب میں وہ خدا کی خاطر دین کا اور بنی نوع انسان کا حصہ رکھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کے بعد ینفقون کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندوں پر خرچ کرتے ہیں یا دین پر خرچ کرتے ہیں، اس کو کھلا رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضمون دراصل اس میں شامل ہے، جو ہم اسے عطا کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق۔ جو دینے والا ہے اس کی مرضی کے خلاف تو خرچ نہیں ہو سکتا، بس فرمایا کہ ہم دیتے ہیں تو وہ خرچ کرتے ہیں انہی راہوں پر جن میں ہم چاہتے ہیں، اور وہ راہیں دین کی بھی ہیں اور دنیا کی بھی ہیں، مگر نیت خدا کی خاطر جس نے عطا کیا ہے، اس لیے وہ سارے خرچ نیکی بن جاتے ہیں، خواہ وہ انسان پر کیے جائیں، کیونکہ دینے والے کی خاطر، دینے والے کی رضا کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کی اب لفظی کچھ ترکیب بتا دی جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، فیہ کا مطلب ہے اس میں، فی کا مطلب ہے میں، یہ میں نے، یہ ہدن ہدایت، لے کا مطلب ہے لیے، اردو میں بھی لے کا مطلب لیے ہے، متقین تقوی اختیار کرنے والے، یہ اسم ہے متقیوں کا۔ الذین مطلب ہوتا ہے جو لوگ، الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ لفظ یؤمنون مضارعہ کا صیغہ ہے، جس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، ایک حال کے اور ایک مستقبل کے، اور ایک استمرار کے، ان دونوں کے ملانے سے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائے چلے جاتے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی سقم واقعہ نہیں ہوتا، کوئی رخنا نہیں پڑتا۔ یا وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آئندہ ایمان لائیں گے۔ وَيُقِيمُونَ، غیب کا مطلب غیب ہی ہے، بے کا مطلب ہے صاف، پہلے بتا چکا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یقیمون بھی یومنون کی طرح مضارع کا صیغہ ہے، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے چلے جاتے ہیں، اور آئندہ بھی نمازوں کو قائم کریں گے۔ ینفقون پھر وہی مضارع کا صیغہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا وہ اس میں سے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے اوپر روک کر نہیں رکھتے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خرچ ان راہوں پہ کرتے ہیں جو دینے والے کی راہیں ہیں۔ دوسری تعریف پھر فرمائی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ،
غیب پر ایمان ایک مبہم لفظ ہے، اور غیب پر ایمان کے نتیجے میں بظاہر یہ انسان کو اختیار ہے کہ ہر انہونی بات پر ایمان لے آئے، جو دکھائی نہیں دیتی، جو سمجھ نہیں آتی، اس پر بھی ایمان لے آئے۔ اس کی ایک نفی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان فرما چکا ہے، جو انہونی باتوں پر ایمان لائیں اور فرضی باتوں پر ایمان لائیں ان میں عمل کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے عمل کا ذکر فرما کر ان کے ایمان کا درجہ اور اس کی نوعیت کو واضح فرما دیا۔ پھر مزید بتایا کہ ایمان بالغیب لانے والا صرف غیب تک نہیں رہتا بلکہ حاضر پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے، جو غیب سے طلوع ہوتا ہے، جو غیب سے وجود میں آتا ہے، اور غیب خدا اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ بس وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو غیب پر ایمان لائیں گے، حاضر پر نہیں لائیں گے۔ غیب انبیاء کے ذریعے حاضر میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے دوسرا طبی نتیجہ ان کے ایمان کا یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے ہر اس بات پر جو تیری طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ہر اس بات پر بھی جو تجھ سے پہلے اتاری گئی تھی۔ اس لیے پھر شرک فی رسالت کا جو عجیب و غریب ایک بےہودہ تصور پیش کیا گیا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں چھوڑتا قرآن کریم۔ آغاز ہی میں بتا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر تیری وجہ سے ایمان نہیں لاتے بلکہ غیب سے ظاہر ہونے والے خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، وہ تیرے ذریعے ظاہر ہوتا ہے اور کامل صورت پر تجھ پر نازل ہوا ہے، اس لیے تجھ پر ایمان شرط ہے، لیکن یہاں کھڑا نہیں ہو جاتا۔ ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو پہلے اتاری گئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ کافی مولویوں کی طرف سے لے دے کی گئی ہے، اس لیے ترجمے سے کچھ زیادہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ اول تو باقی ترجمہ بھی میں نسبتاً کھول کر تشریح کے ساتھ مختصر تشریح سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہوتا رہے۔ یہاں یومنون نہیں فرمایا بلکہ والآخرۃ ہم یوقنون فرمایا ہے۔ آخرت کیا ہے اور یقین کیوں فرمایا گیا؟ مولوی کہتے ہیں کہ اس میں بعد میں آنے والی وحی کا ذکر نہیں بلکہ یوم آخر کا ذکر ہے، حالانکہ مضمون وحی کا چل رہا ہے۔ مضمون یہ ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اچانک آخرت کی بات کیوں شروع ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے ہماری کہ ایمان لانا تو انبیاء پر اور وحی پر ایمان لانا فرض ہے، یقین نہیں ہوا کرتا، اس لیے یقین کا لفظ ثابت کرتا ہے کہ یہاں ایمان کی بات چھوڑ دی گئی ہے، کوئی اور بات شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ان سے آپ پوچھیں کہ آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے یا ایمان لانا ضروری ہے، تو اچانک وہ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتاب پر، رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، کہیں یقین کا لفظ نہیں آیا۔ اس لیے یقین کا تعلق مستقبل کی ان باتوں سے ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئیں، اور ایمان کا تعلق ان باتوں سے ہے جو وجود میں آ چکی ہیں یا جن کا وجود میں آنا اتنا یقینی ہو چکا ہے کہ آخرت کو بھی اس وجہ سے اس میں داخل کر لیا گیا۔ بس یوم آخر پر ہر جگہ ایمان کا ذکر ملے گا، یقین کا ذکر نہیں ملے گا۔ آخرت ایک وسیع مضمون ہے، اس میں یوم آخرت کو شامل کیا جا سکتا ہے، اسے انکار نہیں ہے، کیونکہ جب مضمون کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو ایسا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے جو مختلف پہلوؤں پر دوسرے مضمونوں پر بھی اطلاق پا سکے۔ اس لیے یقین ان معنوں میں آخرت پر میرے نزدیک جائز ہے،
میں تو مولویوں کو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تم دلیلیں دے رہے ہو وہ تو تمہارے خلاف پڑتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین ان معنوں میں کہ ہوگی تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہو جائے گی، لیکن آخرت کے لفظ نے مضمون کھول دیا ہے، اور آخرت کا معنی آخر کے ایام سے بھی ہے۔ جو چیز بعد میں آئے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے آخرین کا بہت ذکر فرمایا ہے، کثرت کے ساتھ آخرین کا ذکر فرماتا ہے، اولین آخرین اولین آخرین۔ تو اولین اول لوگ ہیں اور آخرین آخرت میں آنے والے لوگ ہیں، جو اس دنیا کی آخرت میں آئیں گے اس دنیا کی آخرت کی بحث نہیں ہے۔ بس قرآن کریم نے جہاں بھی آخرین کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کے زمانے کی بات پوچھیں تو اس کا عربی ترجمہ آخرت ہی ہوگا، آخرت میں آنے والے آخرین کہلاتے ہیں، اور قرآن کریم میں جن آخرین کا ذکر ہے وہ اس دنیا کے آخرین ہیں۔ بس اس آیت نے مضمون کو بہت وسعت عطا فرما دی، ایسے لفظ استعمال کیے جس سے مرنے کے بعد بھی آخرت آنے والی شامل ہو گئی، اور اس دنیا میں وہ آخرین جن کا قرآن کریم نے بارہا ذکر فرمایا ہے ان کے وجود میں آنے پر یقین بھی ظاہر فرما دیا گیا۔ ان پر ایمان نہیں ہے، اس زمانے پر ایمان ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے، خواہ مرنے کے بعد آئے یا اس دنیا میں آئے، جس میں کچھ آخرین پیدا ہوں گے، اور ان کا تعلق موعود باتوں سے ہے۔ اس لیے حضرت مسلم موعود نے یہ بہت ہی عظیم الشان ترجمہ فرمایا کہ وہ آخرت کی موعود باتوں پر، بعد میں آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اس پر علماء شور مچا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم میں مانوی تحریف کر دی گئی، حالانکہ جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے قرآنی محاورے کے عین مطابق یہ ترجمہ ہے، اس لیے اسے آخرت ہی چھوڑ دیں آپ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہہ دیا جائے تو جماعت احمدیہ کے موقف کو ذرہ بھی نقصان نہیں، کیونکہ لفظ آخرت قرآن کریم کے حوالے سے آخرین کے زمانے کو کہیں گے، خواہ وہ اس دنیا میں آخرین پیدا ہوں یا مرنے کے بعد آئیں، لیکن جو مرنے کے بعد آئیں گے ان کو قرآن کریم میں کہیں آخرین نہیں فرمایا گیا، یہ بات قابل غور ہے۔ بس آخرین کا ایک زمانہ اس دنیا میں آنے والا ہے جو آخرت ہے، اور ایک مرنے کے بعد سب پر جو دور آئے گا وہ آخرین تو نہیں کہلائیں گے مگر وہ زمانہ آخرت ہی ہے۔ وبالآخرت، آخرت پر، بے جو ہے اس کا معنی ساتھ بھی کیا گیا تھا، اب یاد رکھیں اس موقع پر اس کا معنی ہے پر، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں نہیں ہے، بلکہ بے بمعنی پر ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس وہ وعدہ جو شروع میں کیا گیا تھا ھدی للمتقین، اس کی تشریح فرما کر اعلان کر دیا گیا کہ یہ وعدہ پورا ہو گیا، یہ صفات جن میں پائی جائیں گی ان کو یقیناً ہدایت ملے گی، بلکہ ہدایت مل چکی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ تو ہدایت پا گئے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا گئے۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ، بس اولئک کا مطلب ہے یہ سارے لوگ یا وہ تمام لوگ، علی کا مطلب ہے پر، ہدن ہدایت، من ربہم، من کا مطلب ہے سے، رب کا مطلب ہے رب، اور ہم کا مطلب ہے ان یا اپنا، تو ربہم اپنے رب، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ اس میں ایک دو باتیں تلفظ اور صحیح تلاوت کے متعلق بھی ساتھ بتاتا چلا جاؤں، یہ اکٹھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ میں نے بعض جگہ بہت لمبا پڑھا ہے، الف لام میم، لام کو کیوں لمبا پڑھا گیا، الف لام میم کیوں نہیں کہا؟
اس لیے کہ عربی قاعدہ ہے کہ اگر الف آئے اور بعد میں حرف ساکن ہو جائے تو الف کو لمبا پڑا جاتا ہے. ولضالین، ضالین میں بھی الف کو لمبا کیا گیا اس لیے کہ بعد میں لام ساکن آیا تھا. تو جہاں بھی الف آئے اور بعد میں حرف ساکن ہو اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے. پھر جہاں بھی الف آئے اور بعد میں وہ الف حمزہ شروع ہو جائے، جاءہم، وہاں آ پڑھنا پڑتا ہے، لمبا کرنا پڑتا ہے، ورنہ جا مل جاتا ہے بعض دفعہ ایک الف میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو کچھ عربی زبان چونکہ فصیح و بلیغ ہے، کوئی رکھنا نہیں چھوڑتی بات سمجھانے میں، اس لیے اس کے تلفظ میں بھی بہت احتیاطیں برتی گئی ہیں. بس جہاں مدہ آپ دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں وہاں اس کو لمبا پڑھا کریں، اور اس کے قواعد آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کب لمبا پڑھنا چاہیے. مگر ہر حرف کو، ہر الف کو لمبا نہیں پڑھا کرتے، ہر واو کو لمبا نہیں پڑھتے، ہر یہ کو لمبا نہیں پڑھتے. بعض قواعد ہیں جن کے تابع بعض دفعہ آ پڑھا جاتا ہے، بعض دفعہ آ، بعض دفعہ ای پڑھا جاتا ہے، بعض دفعہ ای. تو اس طرح ان قواعد پر آپ کی نظر رہی تو پھر مدہ ہو یا نہ ہو غلطی نہیں کریں گی. قرات کے وقت لوگ قاریوں کو سنتے ہیں تو ان کی نقل مارتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے قاریوں نے کہیں لمبا بھی پڑھا تھا، کیونکہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا اس لیے جہاں مرضی لمبا کر دیتے ہیں، اور کہیں وہ چھوٹا بھی پڑھتے ہیں اس لیے جہاں مرضی چھوٹا کر دیا. حالانکہ قواعد ہیں ان کی روح سے لمبا بھی کرو چھوٹا بھی کرو، لیکن از خود اختیار نہیں. آخر پر جتنے آیت کے آخر پر الفاظ آتے ہیں ان میں اکثر جو آخری حرکت ہے وہ نہیں پڑھی جاتی. یہ بھی عربی قاعدہ ہے. یومنون ہے لفظ، لیکن نون یومنونا تھا، اس کی وجہ یومنون پڑھا. چونکہ نون ساکن ہو گیا اس لیے واو کو مدہ ہو یا نہ ہو لمبا پڑھنا پڑے گا. مدہ اس لیے نہیں یہاں دیتے کہ حرکت موجود ہے آخری حرف پر، مگر پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے وہ حرکت پڑھے اور اگلی آیت سے ملا دے، چاہے وہاں ٹھہر جائے. جب ٹھہرے گا تو مدہ ہو یا نہ ہو لمبا کرنا چاہیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اگر آپ یوقنون پڑھیں گے اور اگلی آیت سے ملا دیں گے پھر یوقنون نہیں پڑھیں گے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، پھر یوں پڑھنا پڑتا ہے. تو مختلف طرز ہے قرات کی، مگر اگر حکمت سمجھ آ جائے تو مشکل نہیں رہے گی. اولائک میں نے پڑھا تھا، اسی لیے آ کے بعد حمزہ ہے اے، لا اے، تو حمزے نے لام الف لا کو لمبا بنا دیا. اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون. مفلحون کا مطلب ہے کامیاب ہونے والے لوگ. بس یہی اللہ کی طرف سے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں. واولائک، اور یہی وہ لوگ ہیں ھم المفلحون جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں واء حمزہ آیا ہے نا آ کے بعد، اس لیے اس کو لمبا کرنا ہے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفروا ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کفر کیا. انا میں نے یقیناً، الذین بتا چکا ہوں، وہ لوگ یا جو لوگ، موقع محل کے مطابق وہ لوگ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، جو لوگ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں ہے یقیناً وہ لوگ، الذین، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، خواہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم. ام کا مطلب ہے یا، او کا مطلب بھی یا ہے. او اور ام دونوں
یا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. خواہ تو ان کو ڈرائے. آ کا مطلب ہے کیا. سوالیہ جب ہو تو آ سے سوال کیا جاتا ہے، لیکن خواہ کے معنی میں بھی سوالیہ آ جاتا ہے. تو انذرتہم ام لم تنذرہم نے آ کو کیا کی بجائے خواہ میں تبدیل کر دیا. دونوں امکانات جب ہوں تو لفظ آ پھر کیا کے بجائے خواہ کے معنی دیتا ہے، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو. انذرتہم، چاہے تو انہیں ڈرائے چاہے تو انہیں نہ ڈرائے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو آیت ہے یہ ذرا غور طلب ہے اس پہلو سے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ مضمون ختم ہو گیا اور آگے نیا مضمون شروع ہوا ہے. یہ درست نہیں ہے. اگر اس سے مضمون کو ختم سمجھیں گے تو قرآن کریم پر اعتراض وارد ہوگا. وہ اعتراض یہ وارد ہوگا کہ آگے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. ابصار میں نے نگاہوں اور آنکھوں پر. غشاوتن، ایک پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، لَهُمْ، ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا. اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے کہ خدا نے ان کے اوپر مہریں لگا رکھی ہیں، تو ان کا کیا قصور؟ عذاب کیسا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی جابر ڈکٹیٹر کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، خود ہی اپنی طرف سے اندھا کرتا ہے اور نہ دیکھنے کی سزا دیتا ہے، خود ہی سنوائی سے محروم کرتا ہے اور پھر الزام لگاتا ہے کہ تو نے سنا کیوں نہیں اور عمل کیوں نہ کیا. لیکن جب ملا کر پڑھیں تو سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے یقیناً وہ لوگ جن پر تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں ایمان لائیں گے، ان کا مقدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر مہریں لگا دیتا ہے. ان کی پھر سزا یہ ہے کہ جب ضد کیے بیٹھے ہو، لا یؤمنون کا فیصلہ کر لیا ہے تم نے، تمہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے برابر ہو جاتا ہے تمہارے لیے. تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مستقل تم ان قوتوں سے محروم کر دیے جاؤ جو ہدایت کی خاطر دی گئی تھیں. آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ دیکھو، تم دیکھتے ہو اور انکار کرتے ہو، کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھنا. کان اس لیے دیے گئے کہ سنو، لیکن سنوائی کا انکار کر بیٹھے. دل اس لیے دیے گئے کہ جو سچی بات دکھائی دے قبول کرو. تم نے باغیانہ رویہ اختیار کیا، محمد رسول اللہ خواہ تمہیں ڈرائیں خواہ نہ ڈرائیں، یہی فیصلہ کیے بیٹھے ہو کہ نہیں ماننا. تو پھر تمہارا مقدر یہ ہے کہ ہر نیکی کی بات سے تم محروم ہو گئے ہو. اور آئندہ تم ایسے بدبخت لوگ ہو کہ اپنے فائدے کو بھی نہیں دیکھ سکو گے، اپنے فائدے کی بات کو بھی نہیں سن سکو گے، اپنے فائدے کی بات کو بھی قبول نہیں کر سکو گے. تم بھٹکتے پھرو گے اوندھے منہ، اور تمہارا یہ بد انجام مقدر ہے کیونکہ تم نے ضد کی ہے کہ سننے کے باوجود نہیں سنا، دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھا. اس لیے ان دو آیتوں کو آپس میں ملا کر اس کے مضمون کو پڑھنا چاہیے. تو پھر دہراتا ہوں، ان الذین کفروا سواء علیہم کا سے جملہ معترضہ شروع ہوا ہے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اس حالت میں کیا کہ ان پر برابر ہے خواہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا ڈرائے نہ ڈرائے اور ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہتا ہے بہت اچھا، پھر جو قوتیں تمہیں عطا کی تھی میں واپس لیتا ہوں. تم دیکھنے سے محروم، تم سننے سے محروم، تم قبول کرنے سے محروم. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں پھر یہ مضمون شروع ہو گیا کہ اصل جرم ان کی طرف سے شروع ہوا ہے، اللہ کی طرف سے
कोई मुकद्दर नहीं था कि वो ना देख सकें। वो देखते हैं और नहीं देखते, ये क्या मतलब हुआ? सुनते हैं और नहीं सुनते, ये धोखाबाजी है। बज़ाहिर देख रहे हैं मगर दिल में इनकार है, इसको धोखा कहते हैं। बज़ाहिर सुनते हैं मगर तवज्जो किसी और तरफ है, ये फैसला किया कि कहते जाओ जो कहना, हमने कौन सा मान लेना है, इसको धोखा कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये धोखेबाज हैं, धोखा देते हैं अपनी तरफ से अल्लाह को भी, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को भी जो ईमान लाते हैं। लेकिन फिर हकीकत इनका धोखा इन पर पड़ जाता है, क्योंकि बज़ाहिर ये कहते हैं हम सुन रहे हैं मगर अंदर से कहते हैं हम नहीं सुन रहे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जब सुनने से महरूम ही कर देता है तो धोखा अपने ऊपर पड़ गया। तो इनका धोखा खुदा इन पर उलट देता है, ये तर्जुमा होगा। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, युखादिऊना फिर वही मुज़ारिया का सीगा है, धोखा देते हैं और धोखा देते रहेंगे, क्योंकि फैसला किए बैठे हैं हमने करना ये काम है, अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यख्दऊना, और नहीं धोखा देते, इल्ला मैंने मगर, सिवाय, अनफुसहुम, अपनी जानों के। अनफुस नफूस की जमा है, नफ्स की जमा है, नफ्स की दो जमे हैं, नफूस भी और अनफुस भी। तो यहाँ अनफुस की जमा इस्तेमाल हुई है, मतलब है फी इल्ला अनफुसहुम व मा यशउरून, और शऊर नहीं रखते इस बात का कि हो क्या रहा है, यानी सोचने की ताकत ही उनकी मसलूब हो गई है। वो समझते हैं हम कामयाब हो गए, हमने धोखा दे दिया, हालांकि खुद अपने नफ्स को ही धोखा दे रहे हैं और इस बात का शऊर नहीं है। फी कुलूबिहिम मरदुन, क्या? अच्छा, आई एम सॉरी, उन्होंने बताया एक आयत भी छूट गई है। वशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम के बाद एक आयत थी जो छोड़कर गलती से आगे निकल गया, वो है व मिनन नासे मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, और लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं, कितना वक्त रह गया? ठीक है, 1 मिनट पहले उंगली खड़ी कर देना। मैं यक़ूलो, जो कहता है, यक़ूल वाहिद का सीगा है, मिनन नास से, लोगों में से, ये ग्रोह के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जमा के मानों में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसका ये तर्जुमा जायज़ है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, या लोगों में से ऐसा भी है कोई जो ये कहता है, मगर बात की आयत बता रही है कि जमा में करना ज़रूरी है, क्योंकि फरमाया वो मिनन नास से, लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाह यहाँ बे का मतलब साथ नहीं बल्कि पर, आमन्ना बिल्लाह हम अल्लाह पर ईमान ले आए, व बिल यौमिल आखिर, या आखिरत पर नहीं फरमाया, यौम आखिर पर ईमान ले आए। वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान नहीं ला रहे होते। ये धोखा है जिसकी तरफ इशारा फरमाया गया। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको जो ईमान लाए हैं, लेकिन फिल हकीकत वमा, हाल ये है, दर हकीकत बात यह है, वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, सवाए अपनी जानों के किसी को धोखा नहीं देते, वमा यशउरून, और शऊर नहीं रखते, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मरज़ है। ये ख़त्म से पहले की है। अल्लाह ताला जो फरमाता है कि हमने जुल्म नहीं किया, ज़बरदस्ती उनको महरूम नहीं किया, उनके दिल में मरज़ है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उस मर्ज़ को बढ़ने दिया ताकि बाहर आ जाए फूट के। पहले वो मर्ज़ छुपी हुई थी और धोखे से छुपाई भी इन्होंने, मगर ये धोखा दे नहीं सकेंगे।
اللہ ایسا انتظام فرمائے گا کہ ان کی مرض پھوٹ کر باہر نکلے گی اور ضرور یہ لوگ ننگے ہوں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ان کے جھوٹ کے نتیجے میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے ہے لہم عذاب علیم, دردناک عذاب, بما کانوا یکذبون, بما اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو کا مطلب ہے تھے, یکذبون بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے. جب ماضی کا لفظ مضارعہ سے پہلے آ جائے تو مضارعہ کے مضمون کو ماضی میں بدل دیتا ہے. وما کانو یکذبون یہ ماضی کے استمرار پر دلالت کرتا ہے, یعنی ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے. بس ان کو دردناک عذاب ملے گا اس وجہ سے, بما اس وجہ سے کہ کانو یکذبون وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, قیلا میں نے کہا جاتا ہے, قالا کا کیا مطلب ہے, کہا, اور قالا سے مجہول کیا ہے, قیلا. تو کہیں عربی قرآن کریم میں لفظ مجہول کا الٹ کیا ہے, معروف, ہاں معروف کے طور پر استعمال ہوتا ہے, کہیں مجہول. قالا کا مطلب ہے کہا, قیلا کا مطلب کہا گیا. تو اذا قیلا لہم جب انہیں کہا جاتا ہے یا جب بھی انہیں کہا گیا, لا تفسدوا فی الارض کہ دیکھو زمین میں فساد نہ کرو, وہ کیا جواب دیتے ہیں, قالوا انما نحن مصلحون, وہ کہتے ہیں او ہو ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں, اصلاحی جماعت ہماری تو ہے, اور تم ہمیں کہہ رہے ہو فساد نہ برپا کرو. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, سنو خبردار یہی مفسد ہیں, لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ مفسد ہیں. باقی انشاءاللہ پھر کل ہے نا, ہیں اب کیا ہو گیا آپ کو اتنا تھوڑا وقت دیتے ہیں, کل کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم, خدا حافظ.